بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے کہ خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین اکرام، ایک خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا، ماضی قریب کی بات ہے، 1970 کی تقریباً بات ہے کہ ایک ریڑھی والے ہوتے تھے، وہ ریڑھی لگاتے تھے، خوانچہ لگاتے تھے۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی انہوں نے محبت سے بہت پیار سے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی۔ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کے ایک ساتھ والوں نے، جاننے والوں نے بیٹیوں کا رشتہ دیا، انہوں نے سوچ بچار کر کے ان کا رشتہ ہاں کر دیا۔ اب شادی کے وقت قریب آیا، پاس کوئی پائی پیسہ نہیں، 10,000 روپے بھی ان کے پاس نہیں تھے، بڑے پریشان تھے۔ ساری رات جاگ کر اللہ پاک کے حضور میاں بیوی دونوں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ پاک تو کوئی سبب پیدا فرما دے کہ ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے۔ درود پاک پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ صبح کو دیکھا تو ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی اور آواز لگا کے پوچھا، کیا آپ فلاں صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں، آپ فرمائیے۔ کہا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیسے میرے حال احوال کا پتہ لگا؟ تو رونے لگے، رو رو کے کہنے لگے مجھے مدینہ طیبہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حکم آیا تھا کہ ہمارا فلاں فلاں غلام فلاں جگہ رہتا ہے، اس کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ تو حضرت میں یہ حکم کی اطاعت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور اس نذرانے کو قبول فرما لیجئے۔ پوچھا حضرت آپ یہ بتائیے، آپ کے لیے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، آپ کا کوئی عمل یقیناً ایسا ہوگا جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا میں بہت کمزور بندہ ہوں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ 45 سال سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود السلام کی محفلیں سجا رہا ہوں اور درود پاک بھیج رہا ہوں۔ جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام میں صاحب بھی کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل ہر پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کے تو دیکھو کہ غلامی کا مزہ آ جائے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں آشکار بھائی، اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بلکہ سب اس پر متفق ہیں، لیکن ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے یقین کے ساتھ۔ دنیا میں کہتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے، کوئی شیخ اپنے مریدین سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، کوئی حکمران اپنی رعایا سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جتنے رشتے گنوا لیں، جتنے افراد گن لیں، کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگار امتیوں سے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو محبت کے لیے محبت کا منہ بھی ہونا چاہیے نا، محبت والا منہ بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہاں سے ہمیشہ اسے چپت پڑتی ہو، وہاں سے ہمیشہ اسے برا رد عمل ملتا ہو، دھتکار دیا جاتا ہو، تو ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت آتا ہے کہ جب محبت کرنے والا کہتا ہے کہ یار جائے یار، ایسی محبت کس کام کی کہ میں ہی محبت کرتا رہوں، یہاں سے تو کوئی رد عمل میں اچھی چیز آتی ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں نا جب اولاد نافرمان ہو، کہتے ہیں کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ، لیکن قربان جائیں۔ دیکھیں اچھوں کو ہر کوئی اپناتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اچھوں کے 100 بڑے بن جاتے ہیں کہ میں نے ایسے یہ کیا تھا، میں نے ایسے یہ کیا تھا، برے کا کوئی بڑا نہیں بنتا۔ لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک لوگ
یہ تو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت ہی نیکوکاروں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے، ان کے پاس تو اعمال صالحہ کیا ہے. بات ہے، میری شفاعت ہی گناہگاروں کے لیے. تو کوئی ایسا بتائیں کہ جو گناہگاروں کو اس طرح دامن کرم میں چھپا لے. سبحان اللہ. کوئی بتائیں کہ جو گناہگاروں پر اس طرح نظر رکھے. کوئی بتائیں کہ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہو کہ ربی حبلی امتی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بھیجا اور ہمیں ان کا امتی بنایا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ کئی انبیاء نے آپ کی امتی ہونے کی تمنائیں کی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم تو عالم ارواح میں تھے، بظاہر تو کوئی تمنا پتہ نہیں کسی نے کی نہیں کی. ہم تو بائی برتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز بڑی محنت کے ساتھ ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. ہمیں چونکہ بائی برتھ مل گئی اور ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اسی لیے ہمیں قدر نہیں ہو رہی کہ وہ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی ہیں. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بظاہر یہ معمولی سا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس سے فرمایا خواب میں جا کر، اور پھر وہ آئے مدد کرنے کے لیے. بظاہر معمولی سا واقعہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کی مدد کرنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کے بندے کے سوا، اس شوہر اور وائف کے سوا کسی کو علم نہیں تھا. لیکن سرکار اللہ کی عطا سے جانتے ہیں نا کس کی مدد کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے. دونوں طرف انتخاب دیکھیں. کیا بات کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ تو جا کر اس کی مدد کر. اسی طریقے سے ایک ترک سلطان ہے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا، تو اسے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ جا اس سلطان کے پاس جا، وہ تیری مدد کرے گا. اور آپ یقین جانیں، کہا کہ حضور یا رسول اللہ میرے پاس پروف کیا ہوگا، کیا ثبوت ہوگا؟ فرمایا کہنا کہ تو روز رات کو اتنے درود پاک پڑھتا تھا، گزشتہ رات تو بھول گیا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی طریقے سے پہنچے، اور میں آپ کو کہوں کہ تاریخ نے جو یہ کلمات لکھے نا، کہ کہا کہ میرے سلطان سے، یا میرا اس کا نام لیا باقاعدہ کہ اس سے کہو کہ تو درود پاک. وہ بار بار اس شخص سے اپنا نام سنتا کہ میرے سرکار نے یوں کہا، اور اسے نوازتا جاتا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ حضور بس بہت ہو گیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں. کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کوہاٹ سے آپ بات کریے، اپنا خواب سنائیے گا. جی میرے 3 خواب ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں گی آپ کو. جی بالکل. میرا پہلا خواب یہ کہ میں نے آسمان پہ ایک طرف بہت سارے ستارے دیکھے اور ایک طرف بادل. اچھا. اور دوسرا خواب یہ کہ میں بیٹھی ہوں اور ایک طرف ستارے دیکھیں، دوسری طرف کیا بادل دیکھیں. ستارے اور بادل دیکھیں آسمان پہ. جی بادل کتنے گہرے ہیں، کیا ہے؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں بادل جو دیکھیں گہرے دیکھیں یا ہلکے؟ نہیں ہلکے دیکھیں، لیکن سفید بادل دیکھیں. دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں؟ خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے خوشی میں. ٹھیک ہے. اور آپ بیٹھی ہیں دوسرے خواب میں؟ اور دوسرا خواب میں بیٹھی ہوں تو میرے ہاتھ میں ڈبل روٹی، میں اس پہ مکھن لگا کے کھا رہی ہوں. ڈبل روٹی مکھن لگا کے. ٹھیک ہے. جی. اور تیسرا خواب میری بھانجی کہ اس میں دیکھیں کوئی نیک جنات ہے تو وہ ان کو، میری بھانجی کو چاول دے رہے ہیں نا، چاول کی دیگ. کون دے رہے ہیں؟ کون دے رہے ہیں؟ جنات دے رہے ہیں ان کو، چاول کی دیگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوہاٹ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، کال ڈراپ ہو گئے. جی اچھا، میں جب تک ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں، لیکن پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اور مؤدبانہ انداز میں کروں گا. ظاہر ہے ہمارا پہ کوئی زور نہیں، ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوا کریں تو جب میں آپ کو سلام کروں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پروگرام میں ان ہو چکے ہیں اور آپ نے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیا کریں. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. پوچھنا تھا
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح ہمیں. آپ میرے خیال ہے کسی کمرے میں ہیں, آپ باہر آ کے ہم سے بات کیجیے. باہر ہوں. اچھا باہر ہیں تو ذرا سا بولیے گا, آواز نہیں آ رہی. کیا پہلے بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں تمن سے بات کر رہی ہوں. جی اب اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں بتا رہی تھی کہ خواب میں اکثر سبزہ دیکھتی ہوں نا, اور اپنے ہاتھوں سے کاٹتی ہوں یا کٹا ہوا دیکھتی ہوں. اچھا تو اچھا ہے یا نہیں؟ کچھ تو آپ پریشان تو نہیں کسی معاملے میں؟ جی نہیں, کوئی خاص پریشانی ہے تو نہیں. ایک دو دفعہ ایک مسئلے میں استخارہ کیا تھا. اچھا آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے استخارہ کیا تھا کسی مسئلے جو آپ سبزہ دیکھ رہی ہیں؟ جی جی مہینے پہلے 4-5 مہینے پہلے استخارہ کیا تھا نا, تو سبزہ بھی دیکھا تھا, سفیدی بھی دیکھی تھی اور کالے کوے بھی دیکھے تھے. کس حوالے سے استخارہ کیا تھا آپ نے؟ وہ ایک مسئلے کے بارے میں کیا تھا نا, تو 2 دفعہ کیا تھا. 2 دفعہ یہ سفیدی بھی دیکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے جی بات بھائی کر رہی میں ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب جی سنائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. ہم دونوں بس میں گاڑی میں جا رہے ہیں, تو وہ گاڑی ہم ایک جگہ رکی, میں اسٹاپ پہ اتر گئی مگر میرے شوہر نہیں اترے. میں چیخ رہی ہوں اترے, کافی دیر تک دور تک بھاگتی رہی. پھر وہ اتر کر آئے تو میں نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے وہ لوگ جگہ نہیں دے رہے تھے اس لیے میں رہ گیا تھا. میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میرا شوہر میں نے دیکھا ایک کمرہ خالی ہے, ہم دونوں وہاں گھر دیکھنے گئے, تو وہ ایک کمرہ وہ دیکھ رہے ہیں, ایک میں دیکھ رہی ہوں. اتنے میں جس کمرے میں میں دیکھتی ہوں میرا دیور اور نندے وغیرہ نند ہوتی ہے, وہ مجھ پہ چیخنے لگتی ہے نا. اتنے میرے شوہر آتے ہیں, میرا ہاتھ پکڑتے ہیں, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مجھے لے کے باہر چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا یہ جو کوہاٹ سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر ایک طرف ستارے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بادل ہیں, اور دوسرا جو خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ڈبل روٹی ہے اور یہ مکھن لگا رہی ہیں, اور تیسرا خواب ان کا ہے کہ جنات ان کی بھانجی کو جو دیکھ کے چاول ہے وہ دے رہے ہیں. دیکھیں نمبر 1 یہ ہے کہ میری بہن آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہیں, تو یہ آسمان پر ستارے دیکھنا اور ایک طرف بادل دیکھنا, ستارے بھی روشنی دیتے ہیں اور بادلوں سے بارش برستی ہے, یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. تو یہ جو آسمان پر ستارے ہیں نا, اچھا ستارے پرانے وقتوں میں کیا تھا کہ جب کوئی سمندری یا دریائی سفر اختیار کرتا تھا نا, تو اس کے لیے ظاہر کشتی بھی ضروری ہے, بوٹ بھی ضروری ہے, لیکن وہ ستاروں کے ذریعے راستوں کا تعین کرتے تھے. تو کسی معاملے میں کوئی مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ راستوں کا تعین ہو رہا ہے, اور بادل ہیں, اللہ کی رحمت ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کا وہ معاملہ کوئی مشکل معاملہ ہے, کوئی بھی کوئی ہڈلز ہیں, تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ ہاتھ میں ڈبل روٹی دیکھنا اور اس پر مکھن لگانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر فائنانس کے اعتبار سے فائنینشیل کوئی پرابلم ہے, رزق کے حوالے سے, روزی کے حوالے سے, تو انشاءاللہ وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو انشاءاللہ مشکلات سے آپ آسانی کی طرف آ رہی ہیں. اور قرآن کریم کا اعلان بھی ہے نا کہ ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تیسرا جو جنات ان کی بھانجی کو اگر کوئی ایسا عمل جنات کے حوالے سے اگر گھر میں کوئی کر رہا ہے, تو براہ کرم ازراہ کرم یہ مت کیجیے گا. میں ان کیس کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہے اور نہیں کر رہا, یہ خواب دیکھا ہے, تو کوئی ایسا کام, کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں آپ کی اتنی محنت یا پھر گھر میں کسی کی اتنی محنت شامل نہیں ہوگی, لیکن وہ خوشخبری انشاءاللہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان بات کر رہا ہوں, گجرانوالہ پنجاب سے. جی فرحان بھائی اپنا خواب سنائیے گا. جی میرے نا 2 خواب ہیں. ایک خواب میں نے نا 3-4 دن پہلے دیکھا تھا, مطلب کہ وائٹ کلر کی نا جیلی فش کی طرح کی نا, مطلب کہ آگے پیچھے سے مور اس کی دم سام کی طرح ہوتی ہے, اور درمیان سے نا جیسے توا نہیں پتلا ہوتا اور لمبا سا گول تھا, ایسے نا مطلب کہ ایک عجیب سی کوئی جانور ہوتا ہے. تو اس کو میں پکڑتا ہوں, میرے سے نا بڑی وہ زور زمائی بھی کرتی ہے, تو ساتھ ہی نا ایک دم وہ نا اندر سے کوئی نا بولتا ہے, جیسے انسان نہیں بولتا کہ میں کوئی پیر ہوں تو مجھے تم تنگ نہ کرو, مجھے تم آزاد کر دینا, چھوڑ دو. اچھا تو میں ایسی خواب میں سے کہتا ہوں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تو میں اسے ڈیمانڈ وغیرہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ دو.
تو خیر وہ نہیں بات بنتی نا. پھر میں میری اس کی نا کافی مطلب کہ زور زمائی ہوتی ہے, مجھے ڈنگ بھی مارتا ہے نا انگوٹھے پہ, تو میرا ایسا نشان سا پڑ جاتا ہے, لیکن میں اس کو زور دبا کے نا اس کو مار دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں گاڑیوں کا بھی کام کرتا ہوں, اور ایز اے انویسٹر گاڑیوں کا کر لیا, پراپرٹی کا کر لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میرڈ نہیں ہوں. میرڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب سنائیے گا. اچھا میرا خیال ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی. دوسرا جی جی میرا دوسرا خواب سنو. جی فرحان سنائیے گا. جی فرحان دوسرا سنائیے. خواب میں نے یہ پرسوں دیکھا ہے, ایک نا وائٹ کلر کی شیرنی ہوتی ہے, ہوں وہ نا گھر میں آتی ہے 2-3 دفعہ, مطلب کہ آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر جاتی ہے نا. تیسری دفعہ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں تو اس کے نا اوپر بچے نا, مطلب کہ باہر نا 2-3 بچے ہوتے ہیں بھوکے, وہ رو رہے ہوتے ہیں نا, ان کو میں کھانا وغیرہ کھلاتا ہوں, تو پھر بڑا نا مطلب کہ خوش ہو کے نا میرے ساتھ وہ مطلب کہ کھیلتے وغیرہ بھی ہیں. چلیے. اچھا یہ بتائیں کہ جہاں ایک منٹ یہ بتائیں کہ آپ جہاں پر شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کے گھر والے راضی ہیں؟ میرے گھر والے راضی ہیں, لیکن ان کے گھر والے راضی نہیں. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے فرحان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ نے اپنے خواب سنائے, اور ناظرین سب کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجیے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مجھے پچھلی دفعہ آپ نے جواب دے رہے تھے میرے خواب کا, تو وہ چلی گئی کہ ہماری لائٹ اچھا فوراً اسی ٹائم تو سنا نہیں تھا, اس لیے آپ نے اب دوبارہ بیان کر دوں. جی بیان کیجیے گا. جی 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 وہ بتایا تھا آپ نے, چپل ایسے ایسے کی میں کہیں وہ ہو گئی ہے, ملی نہیں ہے, اور وہ ایک دیکھی سفید رنگ کے اوپر سجی ہوئی بھری ہوئی, بہت کچن میں لایا ہے کوئی. پھر بعد دوبارہ یہ دیکھا تھا ایک مہینے کے بعد. چپل کے بعد کون سا خواب دیکھا؟ کہ زردے کی دیکھ سفید رہتا ہے, اچھا دیکھ پکی ہوئی پوری فل بھری ہوئی ہے, اوپر سے سجی ہوئی ہے, کھلی ہوئی, کچن میں لا کے رکھی ہے کسی نے. یہ دیکھا تھا پھر دوبارہ. اچھا. اب پھر طبیعت خراب چل رہی ہے کہ میں بہت چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے, آپ کو صحت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب دعا کر رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دعا کر رہے ہیں. اور اگر کبھی لائٹ کسی ناظرین کی چلی جائے کریں تو خیال رکھیے گا, اگلے دن دوپہر 12 بجے ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اس کو, اور ورنہ آپ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ ڈال کے. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, آپ نام بتائیں گے پلیز, کون کہاں سے؟ جی میں سعدیہ ہاشمی لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے اپنی سسٹر, میں نے 2 خواب بیان کرنے ہیں. پہلا خواب میری سسٹر کا ہے کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ہے خواب میں, کیونکہ میرے کزن نے میرے والد صاحب کو نا مٹھائی دی ہے. اچھا. تو انہوں نے مٹھائی کھائی ہے, اور کچھ مٹھائی کو نا انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا. آپ کی بہن نے جو والد مرحوم کو دیکھا تو کس حال میں دیکھا؟ سوری, خوشی کے حال میں دیکھا. آپ کے والد کو کس حال میں دیکھا؟ خوش تھے, اور انہوں نے کچھ مٹھائی کو سنبھال کے رکھ لیا. یہ آپ ایک ہی خواب بیان کر رہی ہیں؟ میں اپنی سسٹر کا خواب بیان کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے. جی آپ کی بہن نے آپ کے والد صاحب مرحوم کو خواب میں دیکھا, خوشی کی حالت میں دیکھا, ان کو مٹھائی دی, انہوں نے تھوڑی مٹھائی کھا لی اور تھوڑی مٹھائی والد صاحب نے رکھ لی. ہاں میرے کزن نے مٹھائی دی والد صاحب کو, اور وہ والد صاحب نے کچھ کھائی اور کچھ رکھ لی, اور جو رکھ دی وہ میری سسٹر نے خود پکڑ کے کھا لی. تو پھر وہ پریشان ہو کے والد صاحب کی طرف دیکھتی ہیں کہ ابو جان نے کہیں برا تو نہیں مانا, لیکن وہ بہت خوش تھے, مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. جی میری بہن ایک ہی خواب ہے آپ کا؟ جی دوسرا ایک اور خواب ہے میرا. جی بتائیے. وہ میرا ہے خواب, میں نے یہ دیکھا کہ ہم کہیں مطلب کوئی فوتگی ہوئی ہے تو افسوس کرنے کے لیے بہت سارے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کہیں. تو صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہے. وہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ حرم پاک اتنا قریب ہے کہ یہاں سے پیدل وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. تو وہاں کے سب لوگ جنہوں نے سنا سب بھاگ نکلے ایک فجر کی نماز وہاں پہ حرم پاک میں ادا کریں گے. ٹھیک. تو میں یہ سن کے میں وضو کرنے چلی جاتی ہوں, میں کہتی ہوں میں اہتمام سے جاؤں. تو میں وضو کر کے واپس آتی ہوں تو ٹائم کم رہ جاتا ہے فجر کی نماز کا. تو میں سوچتی ہوں کہ اب میں جاؤں گی تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں. تو اتنی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میں وہ مطاف پاک جو ہے نا, وہ مطلب حرم پاک کی مسجد میرے یہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں تک میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. چلو تو میں مطاف کے اندر ہی میں نے نماز ادا کی ہے. تو پھر اس کے بعد مطلب وہ منظر میری نظر سے ہٹ گیا. پھر وہاں سے ایک اسپیشل کھانا بھیجا گیا کہ جس نے یہاں پہ نماز ادا کی ہے اس کو کھانا دیا جائے. یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम। ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ذکر اذکار بھی کرتی رہتی ہیں؟ जी जी ٹھیک ہے बिल्कुल। ٹھیک ہے چلیے میری بہن، آپ ذکر اذکار میں اور عبادات میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں آپ کی دعا بھی قبول فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ہیلو السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں چترال سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے تقریباً 3 سال پہلے خواب دیکھا تھا اور یہ خواب میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے. ہوں میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے کہ ایک تو میں بیت اللہ شریف کے پاس یوں بیٹھی ہوتی ہوں، دروازے کے بالکل پاس ہی بیت اللہ شریف کے، اور میری گود میں تقریباً 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے اور میں بہت رو رہی ہوتی ہوں اس بچے کو دیکھ کر. ایک آدمی یوں بیت اللہ شریف کے پاس سے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہی ہیں. وہ پھر مجھے کہتے ہیں آپ یہاں سائڈ پر آئیں، اور وہ بیت اللہ شریف کے اندر لے جاتا ہے مجھے دروازہ کھول کے. تو میں اندر چلی جاتی ہوں تو وہاں پہ ایک ٹیبل سا ہوتا ہے، یوں گرین کلر کے پتھر کا ٹیبل ہے وہ، اور اس کے بیچ میں ایک پنک پتھر ہوتا ہے اور سائڈ پہ گرین پتھر، تقریباً 6-7 گرین کلر کے پتھر ہوتے ہیں. تو میں بہت روتی ہوں بہت زیادہ، اس پتھروں کو دوپٹے سے صاف کرتی ہوں، اس بچے کا ہاتھ اس پہ لگاتی ہوں اور میں یوں باہر کی طرف آنے لگتی ہوں. وہ آدمی مجھے پھر باہر لاتے ہیں تو میرے ابو اور میرے کزن آتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں ایسے بیت اللہ شریف سے یوں باہر آتی ہوں. ایک اور بچہ مجھے ملتا ہے تقریباً کچھ 8 سال کا کچھ، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیڑھیوں پر لے جاتا ہے نا، اور میں سیڑھیوں پر چلتی ہوں. سیڑھیوں پہ جاتی ہوں تو بس میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتی ہوں. یہ خواب ایک میں نے یہ دیکھا تھا، اور دوسرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نمازوں کی پابندی کرتی ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، چترال سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چند خواب جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، جو ہمیں ویڈیو کے ذریعے ریسیو ہوئے تھے، آئیے آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. استاد سے پوچھیں گے یہ خواب بھی کیا کہتے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. میرے نانا کے انتقال کو تقریباً 30 سے 35 سال ہو چکے ہیں، اور کل دوپہر میں نے خواب دیکھا ہے 1-2 بجے کے قریب کہ میرے نانا بیٹھے ہوئے ہیں نیچے زمین پہ، کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس پہ میں بیٹھی ہوں، میرے نانا بیٹھے ہیں اور میری خالہ ہیں ایک چھوٹی سے بڑی، وہ پنجاب میں رہتی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اور میں اپنے نانا سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے بھائی کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے. آپ وہ جب حیات تھے تو وہ تعویذات وغیرہ دیتے تھے، اور سنا ہے کہ ان کے تعویذات کافی کامیاب بھی تھے، وہ کافی نیک انسان تھے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کوئی تعویذات وغیرہ دیتے، کچھ کرتے کہ میرے بھائی کی شادی ہو جائے. سب کی شادی ہو گئی، کیا میرا بھائی ایسے ہی رہ جائے گا؟ تو اس کے بعد میں موبائل میں ان کو بھائی کی تصویر بھی دکھاتی ہوں. کچھ دیر بعد منظر بدلتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ نانا کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں نوالا ہے، سالن میں ڈبویا ہوا ہے. میرا بیٹا ہے جو کہ 3 سال کا ہے ابھی، تو وہ میں نے نانا کے ہاتھ سے نوالا لے لیتا ہے. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں جن کی میں شادی کی بات کر رہی ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم اس کو الگ سے کھانا کیوں نہیں دیتی ہو. تو میں اٹھ کے جاتی ہوں دوسرے کمرے میں، وہاں نیچے چھبی رکھی ہوئی ہوتی ہے، چھابڑی جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حمیدہ ہے، میں ہاؤس وائف ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ، میری بڑی سسٹر اور میں، ہم لوگ جو ہیں اپنے گھر میں یہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو لائن بنا کے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا ابو ہمیں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے سامنے والی جو دیوار ہوتی ہے نا، وہاں پہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس پہ ہاتھ رکھ کے، تو اپنے سینے پہ جیسے عقیدت سے ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو آپ پلیز کہ مجھے تعبیر. میری بہن کو خواب آیا ہے، اس کو خواب آیا کہ میری بھابھی ہے تو اس کے میکے والے کے گھر میں نا مرمت کرا رہی ہوں، پلستر کروا رہی ہوں، کمرہ بھی اور دوسرا کمرہ. تو میری بہن کہہ رہی ہے کہ باجی نے اپنا بھی کام کروانا ہے، تو اپنا کام چھوڑ کے تو ان کے پلستر کروا رہی ہیں. تو اور ایک کنواں بھی دیکھا ہے، ایک کنواں بھی ادھر دیکھا ہے، ادھر بھابھی کے گھر میں، اسی میری بہن نے. ٹھیک ہے، ایک کنواں بھی دیکھا ہے. تو پلیز آپ کی بہت مہربانی.
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तकरीबन 8-9 महीने हुए हैं मैंने अपना घर बनाया है। तो एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि रात को सही तेज़ आंधी और तूफ़ान आता है। तो मैं अपने घर वाले को कहती हूँ कि जो हमारे घर के ऊपर गैप है उधर आपने उसको बंद नहीं किया तो ये सारा कचरा हमारे घर में आ जाएगा। तो जो ही एकदम से मैं उठ के कमरे के आगे पर्दा देने लगती हूँ तो बाहर से कोई हवाई मखलूक होती है कुत्ते की शक्ल में, सफ़ेद सा कुत्ता होता है, एकदम से उड़ के मेरे ऊपर आ जाता है। तो मुझे भी जैसे कोई हवाई मखलूक का असर हो जाता है। तो मैं जी नाज़रीन, ये थे चंद ख्वाब जो हमने सिलेक्ट किए थे, आपको भी दिखाया और हमने भी देखे, और सब के बारे में मुफ्ती से पूछेंगे ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, मुंतज़िर है ना, ख्वाब क्या कहते हैं, आइए चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब। तो चमन से बहन ने ये पूछा कि अक्सर ये ख्वाब देखती हैं कि सब्ज़ा काटती हैं या सब्ज़ा कटा हुआ देखती हैं, और दूसरा ख्वाब ये पूछा कि सफ़ेदी और काले कव्वे को देखती हैं। ये किसी वक्त इन्होंने इस्तिखारा किया था और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी अरसे बाद ये ख्वाब देखे, चूँकि दोनों ख्वाब जो है वो आपकी किसी काम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखें सब्ज़े का होना ये अच्छी बात है, लेकिन काटना या कटा हुआ देखना ये अच्छी बात नहीं। अच्छा। है कि हाँ, कि आप खुद काट रही हैं ना, काट रही है, सब्ज़ा नामुकम्मल है, अधूरा है। एक तो होता है फ्रेश के लेवल, जो एक मेयार होता है, एक लेवल होता है, उसके मुताबिक नहीं है, कटा हुआ है, कुछ खामी है, नुकसान है। दूसरा ये कि सफ़ेदी भी देखती हैं, काला भी। तो इसका मतलब है कि काम, जिस काम के मुतालिक आपने किया तो वो आपके लिए बेहतरी तो है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मुश्किलात हैं उसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। कराची से बहन ने पूछा कि मरहूम शोहर को ख्वाब में देखती हैं कि ये और इनके जो हस्बैंड मरहूम हैं वो बस पे जा रहे होते हैं, स्टॉप पर ये उतरती हैं, वो नहीं उतरते, वो बाद में उतरते हैं। फिर मंज़र दूसरा ख्वाब देखा कि घर देखने जा रहे हैं और जिस घर को देखने के लिए जाते हैं तो ये नन से लड़ती हैं, यानी नन भी इनसे लड़ती हैं, लेकिन शोहर आकर कंधे पर हाथ रखते हैं, गोया कि एक तरीक़े से दिलासा दे रहे हैं और आपको सब्र की तलक़ीन कर रहे हैं। आप थोड़ी सी जज्बाती हैं ज़िंदगी में, और जो शख्स जज्बाती हो वो अक्सर आम तौर पर सही फ़ैसले नहीं कर पाता। तो देखें, पहला ख्वाब इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि आप थोड़ी जल्दबाज भी हैं और जल्दबाजी में फ़ैसला फिर सही नहीं होता। दूसरा जज्बाती हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि ज़िंदगी सही ढंग पर लाने की कोशिश फरमाएं और बात बात पर जज्बाती ना हो और किसी मामले में जल्दबाजी करने की कोशिश न करें कि दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। और दूसरा ये कि सब्र जो है, कभी किसी मामले में किसी से अनबन हो जाए, ख़ानदानों में होती है, तो सब्र उसका बेहतरीन इलाज है। सब्र उसका यूँ समझ लें कि उसके यानी आपकी तरफ से आपका जो सब्र है ना वो बेहतरीन जवाब है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गैब से मदद भी फरमाएगा। और अगर आपकी गलती है तो फिर माफ़ी मांगने में देर नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। गलती नहीं है और फिर भी आपके साथ वो गलत हो रहा है तो सब्र इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर है। एक ख्वाब ये है, फरहान साहब ने पूछा कि 3-4 रोज़ कबल इन्होंने देखा कि वाइट कलर की जेली फ़िश की तरह कोई ऐसा जानवर सा है, दुम सांप की तरह है, पेट तवे की तरह है। इन्होंने बहुत गौर से देखा है, वैसे बहुत गौर से सारी चीज़ें देखी इन्होंने, और वो कहते हैं मैं कोई पीर हूँ, और फिर उसके बाद ये उनको जो ना वो मारते हैं, वो भी काटते हैं जी। और दूसरा कि वाइट कलर की शेरनी आती है, 2-3 बच्चे भी हैं, वो रो रहे हैं, फिर इनको खाना खिलाते हैं। ये दोनों ख्वाब ये बता रहे हैं कि मेरे भाई फरहान साहब आप ना अल्लम गल्लम में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं कह रहा, ये ख्वाब ये बता रहा है कि जो काम नहीं करने के आप उन कामों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। सोच समझ कर किया करें और मुशावरत से किया करें, बड़ों से मशवरा ले लिया करें। दूसरा ये है कि आप कहाँ पर रिश्ता करना चाह रहे हैं, कहाँ पर आपकी पसंद है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपके लिए बेहतर नहीं आ रहा मामला, ठीक है।
بہن نے اسلام آباد سے سلطانہ بہن نے یہ پوچھا کہ کچھ عرصہ قبل دیکھا کہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت سے لوگ ہیں، ایک نمایاں شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجال دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے، اور پھر وہاں سے یہ جاتی ہیں حرم، پھر حرم میں کچھ لوگ دیکھا تو حرم جو ہے وہ یعنی شہید ہو چکا ہے، پھر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو بتا دی کہتے ہیں سیدھے راستے سے نکل جائیں، تو وہ جا رہی ہوتی ہیں، پھر بگی وغیرہ میں جا رہی ہوتی ہیں، پھر راستہ صحیح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں چونکہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا پر آپ ان بیانات کو بہت سنتی ہیں دجال کے بارے میں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں نارملی یہ خواب دیکھا تو دیکھیں ایک ہوتا ہے دجال کا آنا، لیکن قوتیں ابھی سے کام کر رہی ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں پر چلنا ہے، تو وہ دور آیا ہوا ہے، تو آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ چلنا ہے، استقامت دکھانی ہے۔ حرم کا ٹوٹا ہوا دیکھنا یہ لوگوں کی ایمانی جو کمزوریاں ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس وقت ایمان والے تو سب ہیں نا، لیکن کمزوریوں پر ایک دلالت ہو رہی ہے کہ ایمان بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اللہ پر توکل بڑا کمزور ہو چکا ہے، عبادات ہماری ہم دور ہو چکے ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، اور ہاں دجال سے بھی اور دجالی قوتوں سے بھی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو روزانہ سورہ کہف پڑھے گا تو وہ دجال سے محفوظ و مامون رہے گا، اور یہ امت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں اپنے وقت پر رونما ہو کر رہے گا۔ بہن نے کہا چپل گم ہو گئی، یہ نہیں ملی، چونکہ آپ کے والد آپ کے جو شوہر ہیں وہ انتقال کر چکے، مجھے یاد آ گیا میں نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس خواب کی تعبیر ظہور پذیر ہو چکی۔ دوسرا یہ کہ سفید زردہ ہے، فل بھری ہوئی دیگی کسی کچن میں لا کر رکھی ہے، اگر آپ تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ علاج معالجہ کریں تو انشاءاللہ مایوس نہ ہوں، مایوسی کی دلدل سے باہر نکلیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ سعدیہ ہاشمی صاحبہ نے پوچھا کہ ان کی بہن نے والد مرحوم کو دیکھا اور خوش دیکھا، کزن نے ان کو مٹھائی دی، کچھ کھائی، انہوں نے کچھ کھائی اور کچھ جو ہے نا والد صاحب کو دی، پھر کہیں کہتی ہیں کہ یہ فوتگی ہوئی ہے، وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ حرمین قریب ہے، سب وہاں گئے، وضو کر کے واپس آتے تو وضو کر کے واپس آتی ٹائم نہیں ہوتا تو مطاف ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ دونوں بہت اچھے خواب ہیں، والد مرحوم کو کہیں کچھ اصالہ ثواب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خوش ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی عبادات کو جو کچھ بھی آپ کرتی جاری رکھیں، اس میں بڑی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ 3 سال قبل چترال سے بہن نے کہا کہ 3 سال قبل دیکھا کہ 2 بار بیت اللہ شریف کے دروازے پر بیٹھی ہیں، گود میں بچہ ہے، رو رہا ہے، کوئی اندر لے جاتا ہے ان کو، وہاں پتھر ہیں وہ اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ پر بڑا کرم فرمایا ہے، زندگی میں کوئی کمی اگر ہے تو اس پر اتنی آزردہ نہ ہو، ایک کمی ہے تو اللہ رب العالمین نے دوسری سائڈ میں بڑی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، بہن نے جو نانا مرحوم کا پورا خواب بتایا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ جو پریشانی ہے آپ کی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور نانا جان کو، نانا مرحوم کو اگرچہ بہت سال گزر چکے ہیں، اس سال ثواب کرنا نہ بھولیں، بلکہ خاندان کے تمام مرحومین کو اس سال ثواب کیا کریں۔ حمیدہ بہن نے لاہور سے کہا کہ ان کی والدہ سسٹر اور یہ اپنے گھر میں طواف کر رہے ہیں، سامنے دیوار پر اللہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عقیدت سے انہیں چوم رہی ہیں۔ بعض اوقات بندہ خرافات میں پڑ جاتا ہے دین کے نام پر، تو اگر ایسا معاملہ ہے اور بدعات سیئات کی طرف پڑ گئے ہیں، ایسا معاملہ ہے تو اس کو ترک کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ عقیدت بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اطاعت کی طرف آئیں تو انشاءاللہ بہت کرم نوازی ہوگی۔ بہن نے آخر میں یہ کہا کہ بھانجی کے گھر بنا رہی ہیں، بہن نے دیکھا کہ یہ بہن اپنی بھابھی کے گھر کو بنا رہی ہیں تو اور کہا کہ اپنا گھر، تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ سب کا بھلا ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو کرنا چاہیے، اپنا بھلا بھی کریں، سب کا بھلا بھی کریں۔ اور آخری خواب ہے، بہن نے کہا کہ 8-9 ماہ قبل اپنا گھر بنائے، رات کو آندھی۔ یہ سارا جو خواب بیان کیا ہے اس میں کسی بد اثرات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی بد اثرات ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، اور چلتے وہی بات کہ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کل انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جن کو دیکھنا ہو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔